بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انایاز وائس پہ میرے تمام بہن اور بھائیوں کو میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج میں حکیم طارق محمود صاحب عبقری والے حکیم، آج ان کا میں ایک وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ بہت ہی باکمال وظیفہ ہے اور بے اولاد جوڑے اور اولاد نرینہ کو ترستے لوگ، ان کے لیے یہ وظیفہ بہت ہی باکمال ہے۔ بے شک تھوڑی دیر کا یہ عمل آپ کے لیے بہت ہی باکمال، آپ کو اس کا رزلٹ ملے گا۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کر آپ یہ تسبیح کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کو آپ کو اولاد نرینہ عطا فرمائیں گے۔ حکیم طارق محمود صاحب نے یہ وظیفہ بہت سے بے اولاد جوڑوں کو دیا اور انہوں نے بہت ہی اس کا باکمال رزلٹ پایا۔ تو اس وظیفے کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آپ 5 وقت کے نمازی بن جائیں، انشاءاللہ آپ کی مراد ضرور پوری ہوگی۔ اور اس وظیفے کے لیے آپ نے لازمی 5 وقت کی نماز ادا کرنی ہے، پھر انشاءاللہ بہت ہی جلد آپ کو اس کا رزلٹ ملے گا۔ تو آپ وظیفہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ وظیفہ کیا ہے۔ وظیفہ آپ نے سورۃ اخلاص کی 2 تسبیح پڑھنی ہے۔ سورۃ اخلاص کی 2 تسبیح صبح اور شام آپ پڑھیں اور اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت زکریا علیہ السلام کو ہدیہ کریں اور پوری امت کے لیے دعا کریں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری امت کے لیے ان کی گناہوں کی معافی طلب کریں اور ان کی مغفرت کی آپ دعا کریں۔ انشاءاللہ میں پورے یقین سے کہتی ہوں، کیونکہ یہ حکیم طارق صاحب کا وظیفہ ہے اور انہیں بہت بے اولاد جوڑوں کو یہ وظیفہ انہوں نے دیا اور ان سے یہ وظیفہ ہم تک پہنچا ہے۔ اور بے شک یہ وظیفہ ہمارے بڑے بزرگ کرتے آئے ہیں اور یہ وظیفہ آپ کے ساتھ اس لیے شیئر کر رہے ہیں تاکہ آپ بھی جو اولاد کو ترستے لوگ ہیں، جو اولاد نرینہ کو ترستے لوگ ہیں، وہ یہ وظیفہ کریں۔ تو آپ نے 2 تسبیح سورۃ اخلاص کی، قل ھو اللہ کی آپ نے 2 تسبیح پڑھنی ہے صبح اور 2 تسبیح شام، اور آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت زکریا علیہ السلام کو اس کا ہدیہ کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی مراد جلد پوری کریں گے اور آپ کو اولاد نرینہ کی نعمت عطا کریں گے۔ تو جب بھی آپ کو اس کا رزلٹ ملے تو آپ ہمیں بھی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے اور اللہ تعالیٰ سے آپ نا امید مت ہوں، آپ مایوس مت ہوں۔ تو آپ پوری امت کے لیے دعا کریں، عبقری کے لیے دعا کریں، تسبیح خانے کے لیے دعا کریں اور حکیم صاحب کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور ان کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ نئے وظیفے کے ساتھ حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔